السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی اننت دیا میں نے ہمیں ہمارے پاپوں کو مٹانے اور ہمارے دلوں میں شانتی لانے کے لیے ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے، استغفار، کشما یاچنا۔ استغفار شبد عربی مول غفر سے آیا ہے، جس کا ارتھ ہے ڈھکنا، رکشا کرنا یا معاف کرنا۔ جب ایک مومن استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ نہ کیول اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، بلکہ ان سے دوبارہ ان گناہوں کو کرنے سے بچانے کی حفاظت، سرکشا بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ استغفار کا مہتو۔ استغفار صرف ایک شبد نہیں ہے، یہ ایک روحانی، آدھیاتمک کلینزر ہے، برکتوں، آشیروادوں کا دروازہ ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں مومنوں کو بار بار اپنی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی سورہ ہود آیت 90 میں اللہ فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک تمہارا رب بہت رحم کرنے والا اور بہت پیار کرنے والا ہے۔ اور سورہ النساء آیت 110 میں ہے، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا، بہت مہربان پائے گا۔ استغفار کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ یہ ہر مومن کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنے کا ایک گپت ہتھیار ہے۔ ہمیں استغفار کب کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی نشچت سمے نہیں ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ پل ایسے ہیں جو زیادہ برکت والے ہیں اور قبول ہونے کی زیادہ سمبھاونا رکھتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کے سمے سورہ الزاریات آیت 18 میں اللہ فرماتے ہیں، اور سحر صبح سے پہلے کے وقت وہ بخشش طلب کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے۔ چلتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ 4 کوئی غلطی یا گناہ ہوتے ہی ترنت توبہ، پشچاتاپ میں کبھی دیر نہ کرے۔ قرآن اور حدیث سے استغفار کی مکمل دعائیں۔ سب سے آسان، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ارتھ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کب کہیں؟ کسی بھی سمے، کہیں بھی، لگاتار۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہے، بھلے ہی اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ مکمل سنسکرن۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ارتھ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود پوجیہ نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو سنبھالنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ کہتا ہے، بھلے ہی اس نے یدھ کے میدان سے بھاگنے جیسا بڑا گناہ کیا ہو، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ سید الاستغفار، معافی کا سردار۔ یہ سب سے شکتیشالی استغفار ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی مانگنے کا سردار کہا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ارتھ، اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا
اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں ان تمام برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کی ہیں۔ میں تیرے سامنے تیرے ان احسانوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دے، کیونکہ یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اسے یقین کے ساتھ شام کو کہے اور اس رات اس کی موت ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو کوئی اسے یقین کے ساتھ صبح کو کہے اور اس دن اس کی موت ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کب کہیں؟ ہر صبح اور شام۔ یہ غیر سمجھوتا وعدی، نان نیگوشیبل ہے۔ 4 یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ارتھ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ بھیل کے پیٹ میں تھے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی بھی مسلمان اس دعا کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں کرتا مگر اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کب کہیں؟ جب آپ گہری مصیبت میں ہوں، جب سارے دروازے بند ہوں، جب آپ کو کسی چمتکار کی ضرورت ہو۔ 5 چنتا اور پریشانی سے نجات کی دعا، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ارتھ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں چنتا اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ کب کہیں؟ صبح اور شام، یا جب آپ چنتت محسوس کریں۔ 6 ہر نماز کے بعد استغفر اللہ 3 بار، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام۔ ارتھ: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ، تو شانتی ہے اور شانتی تیری ہی طرف سے آتی ہے، تو برکت والا ہے، اے جلال اور عزت کے مالک۔ کب کہیں؟ ہر فرض نماز کے ترنت بعد۔ 7 سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا۔ ارتھ: اے اللہ، تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ 3 بار۔ ارتھ: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو سنبھالنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سونے سے پہلے اسے 3 بار کہتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بھلے ہی وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 8 جاگنے پر الحمدللہ الذی احیانا بدا ما اماتنا و الیہ النشور۔ ارتھ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ 9 سجدہ میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ارتھ: اے اللہ، ہمارے رب، تیری پاک تعریف ہے اور تیری ہی حمد تعریف ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر اسے کہتے تھے۔ 10 ترنت اور شکتی شالی دعا، کسی بھی سمے ربی اغفر لی۔ ارتھ: میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ چھوٹی، شکتی شالی، سیدھی، اسے پورے دن لگاتار کہتے رہیں۔ 11 کسی محفل سے اٹھتے سمے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ارتھ: اے اللہ، تیری پاک تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی محفل میں یہ کہتا ہے، یہ اس محفل میں ہوئی غلطیوں کا کفارہ پرایشچت بن جاتا ہے۔ 12 ہر چیز میں اضافہ بڑھوتری کے لیے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ارتھ میرے رب معاف کر دے اور رحم کر، اور تو ہی سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ استغفار واستو میں کیا کرتا ہے؟ 8 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ سورہ نوح کی آیت 10 سے 12 میں پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا، اور تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ غور کریں کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ آسمان سے بارش آشیرواد، مال دولت میں اضافہ، اولاد سنتان ان لوگوں کے لیے جنہیں اس میں مشکل ہے، باغ خوبصورتی شانتی بہتایت، نہریں لگاتار بہنے والی برکتیں، ایک عمل 5 بڑھائی برکتیں، 2 گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہ ہوں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے، تو اس کا رب کہتا ہے، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ جب تک اللہ چاہتا ہے رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اس کا رب کہتا ہے، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ جب تک اللہ چاہتا ہے رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اگر آپ استغفار کے ساتھ بار بار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ معاف کرتا رہتا ہے، کوئی سیما نہیں، کوئی شرط نہیں، بس سچا لوٹنا۔ 3 بارش لاتا ہے شابدک اور روپک دونوں روپ میں۔ جب سوکھا پڑتا ہے، چاہے آپ کی زمین پر ہو یا آپ کے دل میں، استغفار بارش لاتا ہے۔ سورہ نوح آیت 10 اور 11 میں ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ ہمیشہ معاف کے کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش بھیجے گا۔ زمین کے لیے بھوتک بارش، دل کے لیے روحانی بارش، رحمت برکت شانتی۔ 4 طاقت اور شکتی پردان کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت 3 میں ہے، اور یہ کہو کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک طے شدہ مدت تک ایک اچھا رزق دے گا اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ دے گا۔ چنوتیوں کا سامنا کرنے کی طاقت، بادھاؤں کو پار کرنے کی شکتی، آگے بڑھتے رہنے کی ارجا۔ 5 عذاب سے حفاظت۔ سورہ انفال آیت 33 میں ہے، لیکن اللہ انہیں سزا نہیں دے گا جب تک تم اے محمد ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ انہیں سزا نہیں دے گا جب تک وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ جب تک آپ استغفار کر رہے ہیں، اللہ کی سزا رکی رہتی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کو تباہ نہیں کرتے، آپ کی غلطیاں آپ کو ختم نہیں کرتی، کیونکہ آپ لگاتار اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار سے رشتہ ایک چیز جو ہمیں اندر تک جھکجھور دینی چاہیے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جن کے لیے جنت کی گارنٹی تھی، وہ جن کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، وہ جو اب تک کے سب سے مکمل انسان تھے، ہر روز 70 سے 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں انہوں نے 100 بار کہا، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں دن میں 100 بار اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر گناہ سے پاک نبی ہر روز 100 بار استغفار کرتے تھے تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم کیا کریں؟
اگر جنت کی گارنٹی والے نبی لگاتار معافی مانگتے تھے تو ہمیں، جسے اس کی سخت ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس استغفار چھوڑنے کی عیش و آرام نہیں ہے، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ پیغمبروں نے کیسے استغفار کیا؟ وہ کہانیاں جو آپ کو بدل دیں گی۔ 8 پیغمبر آدم علیہ السلام پہلا استغفار منع کیے گئے درخواست سکھانے کے بعد آدم علیہ السلام نے بہانے نہیں بنائے، انہوں نے شیطان کو الزام نہیں دیا، انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی، انہوں نے استغفار کیا۔ سورہ الاعراف آیت 35 میں ہے، ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نتیجہ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، انہیں معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں مانوتا کا پتا بنایا۔ سب سے بڑے گناہ بھی سچے استغفار سے معاف ہو سکتے ہیں۔ 2 پیغمبر یونس علیہ السلام اندھیرے میں استغفار۔ یونس علیہ السلام غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک ویل کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں مکمل اندھیرے میں پہنچ گئے۔ قرآن کی سورہ الانبیاء آیات 87 اور 88 میں ہے، اور مچھلی والے یونس کا ذکر کرو جب وہ غصے میں چلے گئے اور سمجھا کہ ہم ان پر کچھ بھی تنگ نہیں کریں گے، اور انہوں نے اندھیروں کے اندر سے پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے انہیں جواب دیا اور انہیں غم سے بچا لیا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں۔ اندھیرے کی 3 پرتیں: 1 فلائٹ کے پیٹ کا اندھیرا، 2 سمندر کا اندھیرا، 3 رات کا اندھیرا۔ اور استغفار کی ایک دعا انہیں باہر لے آئی، نتیجہ فوراً بچاؤ، مکمل معافی۔ ان کی کہانی پوری انسانیت کے لیے ایک سبق بن گئی۔ سبق: کوئی بھی حالات اتنے اندھیرے نہیں ہوتے کہ استغفار انہیں روشن نہ کر سکے۔ 3 پیغمبر موسیٰ علیہ السلام غیر ارادتاً گناہ کے بعد استغفار۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک آدمی قتل ہو گیا، وہ ٹوٹ گئے۔ سورہ القصص آیت 16 میں ہے، انہوں نے کہا، میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہٰذا مجھے معاف کر دے، اور اس نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ نتیجہ فوری معافی۔ اللہ نے پھر بھی انہیں نبی چنا، گناہ نے انہیں پریبھاشت نہیں کیا۔ سبق: غیر ارادتاً غلطیوں کو بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ ترنت معاف کر دیتا ہے۔ استغفار کب کریں؟ ہر پل مکمل ہے۔ 8 ہر گناہ کے بعد ترنت۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد میں سے سب گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو اکثر توبہ کرتے ہیں۔ دیر نہ کریں، جس پل آپ گناہ کریں استغفار کریں۔ 2 ہر نماز کے بعد۔ سنت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی، ہم دھیان کھو دیتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ 3 صبح اور شام۔ ہر صبح اور شام سید الاستغفار کہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اس دن رات مر جاتے ہیں تو یہ جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ 4 سجدے میں۔ اللہ کے سب سے قریب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، وہاں اپنا دل کھول کر رکھتے۔ 5 رات کے آخری تہائی حصے میں جب اللہ اترتا ہے اور پوچھتا ہے، کون ہے جو میری معافی مانگ رہا ہے، وہاں موجود رہیں۔ استغفار کے چمتکار، واستوک کہانیاں۔ کہانی 1 باج مہیلا کو اولاد ملی۔ ایک مہیلا امام حسن البصری کے پاس آئی اور بولی، میری شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا، استغفار لگاتار کرو۔ وہ حیران ہوئی لیکن بات مانی۔ اس نے دن رات استغفار کیا،
1 سال کے اندر اللہ نے اسے اولاد سے نوازا۔ جب وہ ان کا شکریہ ادا کرنے آئی تو انہوں نے مسکرا کر سورہ نوح کی آیت 10 سے 12 پڑھی۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا۔ فارمولہ ہمیشہ سے قرآن میں تھا۔ کہانی 2، قرض میں ڈوبے شخص کی نجات۔ ایک آدمی اسی عالم کے پاس آیا۔ میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہی نصیحت، استغفار لگاتار کرو۔ وہ آدمی شت میں تھا لیکن بے بس۔ اس نے روز 1000 بار استغفار کیا۔ مہینوں کے اندر اسے ایسے ذرائع سے غیر ارادتاً انیکسپیکٹڈ دولت ملی جس کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ اس کا قرض صاف ہو گیا۔ کہانی 3، سوکھے کا خاتمہ۔ ایک بھینکر سوکھے کے دوران لوگ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بارش کی دعا کرنے آئے۔ وہ ممبر پر گئے اور صرف اتنا کہا، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لوگ حیران تھے، ہم نے بارش مانگی تھی، استغفار نہیں۔ انہوں نے یہی آیت پڑھی، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش بھیجے گا۔ جلد ہی بارش آ گئی۔ استغفار دل کو کیسے بدلتا ہے؟ لگاتار استغفار آتما کو پاک شدھ کرتا ہے۔ وہ دل جو کبھی گناہوں سے کالا ہو گیا تھا وہ روشنی سے چمکنے لگتا ہے۔ جو ویکتی روز استغفار کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے دماغ میں شانتی، چنتا سے راحت، غیر ارادتاً برکتیں، مشکلوں کا آسان حل، اللہ سے مضبوط تعلق سمبند۔ یہ صرف شبد نہیں ہے، یہ خالق سرشٹی کرتا کی طرف سفر ہے۔ استغفار میں عام غلطیاں، ان سے بچیں۔ غلطی 1، بنا سوچے سمجھے کہنا، زبان کا ہلنا جبکہ دل کہیں اور ہو۔ سدھار، رکیں، دھیان دیں، ہر شبد کو محسوس کریں۔ غلطی 2، استغفار کرتے ہوئے پھر سے گناہ کرنے کی نیت کرنا۔ میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، پھر استغفر اللہ کہوں گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن جو معافی مانگتے ہوئے گناہ جاری رکھتا ہے وہ اپنے رب کا مذاق اڑانے والے جیسا ہے۔ غلطی 3، استغفار میں دیر کرنا۔ میں بعد میں استغفار کروں گا، بعد کبھی نہیں آتا۔ سدھار، جس پل آپ گناہ کریں استغفار کریں۔ شیطان کو یہ نہ محسوس کرانے دیں کہ آپ معافی مانگنے کے لیے بہت گندے ہیں۔ غلطی 4، یہ سوچنا کہ آپ کا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سورہ الزمر آیت 3 میں اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تمام گناہ، کوئی اپواد نہیں۔ سب سے بیدد ہی طاقت، استغفار کو دوسرے نیک کاموں کے ساتھ ملانا۔ 8، استغفار اور نبی پر درود فارمولہ۔ ہنزر استغفار، شور درود، اللہم صلی علی محمد، پھر اپنی دعا کریں۔ یہ تال میل وسفوٹک ہے۔ 2، استغفار اور صدقہ دیں، پھر استغفار کریں۔ آپ کی دولت کو پاک کرنا صدقہ، آپ کی روح کو پاک کرنا استغفار۔ اس کا مطلب ہے عدم میں برکتیں۔ 3، استغفار اور قرآن پڑھنے کے بعد استغفار کریں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور جب وہ رحمت دیا کی آیتوں سے گزرتے تھے تو رحمت مانگتے تھے، اور جب عذاب زا کی آیتوں سے گزرتے تھے تو پناہ شرن مانگتے تھے۔ رات کا استغفار، جب چمتکار ہوتے ہیں، رات کا آخری تہائی حصہ صرف تہجد کے لیے نہیں ہے، یہ استغفار کا سروتم سمے ہے۔ آپ کی طاقتور روٹین۔ 8، رات کے آخری حصے میں جاگیں۔ 2، وضو کریں۔ 3، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 4، سجدے میں استغفار کے ساتھ لمبی دعا کریں۔ 5،
سلام کے بعد بیٹھ کر کم سے کم 100 بار استغفار کریں۔ 6. اپنی نجی دعائیں کریں، سید الاستغفار کے ساتھ ختم کریں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات نچلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو میری معافی مانگ رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اللہ آپ سے استغفار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس ملاقات کو نہ چوکیں۔ سندر حقیقت، اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ایسی قوم سے بدل دیتا جو گناہ کرتی اور پھر معافی مانگتی تاکہ وہ انہیں معاف کر سکے۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ اس کی پسندیدہ صفات وشیشتاؤں میں سے ایک ہے۔ اسے ہماری مکملیت نہیں چاہیے، اسے ہمارا لوٹنا چاہیے۔ جب بھی آپ استغفار کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ کلپنا کیجئے، بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے شکتیشالی، ہر چیز کا خالق خوش ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کی معافی مانگی۔ ہم لگاتار استغفار کیوں نہ کریں؟ ہر استغفر اللہ جنت کی طرف ایک قدم ہے۔ آپ نے کتنی بھی غلطیاں کی ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ وہ فرماتا ہے، سورہ الزمر آیت 33 میں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو دیکھے اندیکھے، پچھلے اور آنے والے، چھوٹے اور بڑے، معاف فرمائے۔ آمین۔ تو آج سے ہی شروع کریں، دل سے استغفر اللہ کہیں، اسے اپنی عادت، اپنا علاج، اپنی سفلتا کا راز بننے دیں، کیونکہ جو لگاتار استغفار کرتا ہے وہ اللہ کے پیار سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔